بڑے علماء میں. ان کے بارے میں کسی نے اس واقعے کا تذکرہ کیا کہ ایک مرتبہ حرم مکی میں وہ درس دے رہے تھے. شیخ بدیع الدین شاہ الراشدی رحمہ اللہ کا درس مکے میں مسجد الحرام میں ہوا کرتا تھا. تو ایک مرتبہ وہ درس دے رہے تھے اور وہ درس ان کا اردو میں چل رہا تھا. وہ ہفتے میں 3-4 دن جو ہے وہ عربی میں درس دیتے اور 1-2 دن وہ اردو میں درس دیا کرتے تھے. تو اس دن ان کا درس اردو میں چل رہا تھا اور جتنے طلباء اسٹوڈنٹس سب بیٹھے ہوئے تھے ان کے درس سے فائدہ اٹھا رہے تھے. دیکھنے والے نے یہ دیکھا کہ کچھ دیر کے بعد درس جب آگے چلتا چلا گیا، کچھ دیر کے بعد دور میں کسی یعنی کھمبے کے پاس ایک عربی شخص وہاں سے اٹھ کر کے وہ آیا اور مجلس میں شامل ہو گیا. درس ختم ہوا. طلباء نے پوچھا کہ ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ شیخ کے درس میں حاضر ہو گئے اور یہ درس تو اردو میں چل رہا تھا، آپ کو تو اردو آتی نہیں ہے، آپ تو عربی ہیں، عربی میں درس تو آج نہیں ہو رہا تھا، پھر کیا وجہ ہے کہ آپ وہاں سے اٹھ کر کے اس درس میں آ کر کے آپ شامل ہو گئے؟ اس آدمی نے جواب دیا کہ معاملہ یہ ہوا کہ میں یقیناً اردو میں درس چل رہا تھا تو مجھے کہاں کچھ سمجھ میں آئے گا. میں نے یہی سوچا اور آرام سے وہاں ذرا لیٹ گیا کہ آرام کر لوں، اس درس سے کیسے فائدہ اٹھاؤں گا، میں تو عربی ہوں اور یہ اردو بول رہے ہیں. تو وہ آدمی کہتا ہے کہ میں جیسے ہی لیٹا میری آنکھ لگی، نیند ہلکی سی آئی تو میں نے ایک خواب دیکھا. خواب یہ دیکھا کہ ایک بارش آیا، ایک بادل آیا اور وہ بادل جو ہے تمام لوگوں کے اوپر سے گزرتے گزرتے شیخ بدیع الدین شاہ الراشدی رحمہ اللہ کے اس درس ہونے والی جو جگہ ہے، مجلس جو ہے، وہ اس کے اوپر ٹھہر گیا اور اس مجلس میں بارش ہونے لگی، وہ بادل وہاں برسنے لگا. جب میری نیند کھلی تب مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ گرچہ مجھے اردو نہیں آتی لیکن اللہ رب العالمین کی رحمت کا محتاج تو میں پھر بھی ہوں، لہذا میں کچھ سمجھوں یا نہ سمجھوں، میں نے اس خواب کی یہ تعبیر کی کہ اللہ رب العالمین کی رحمت ان کے مجلس پر، ان کے درس پر نازل ہو رہی، اس لیے میں وہاں سے اپنی جگہ سے اٹھا اور اس مجلس میں شامل ہو گیا. معلوم ہوا کہ اس طرح کی مجالس، علماء کی مجالس اور علم کی مجالس میں انسان کو ہمیشہ شامل ہونا چاہیے، چاہے آپ کو کچھ سمجھ میں آئے نہ آئے، کوئی نئی بات ہو، کوئی پرانی بات ہو، لیکن کم از کم اللہ کی رحمت اور اللہ کی مغفرت تو ضرور حاصل ہو جائے گی. تو اس طرح کے مجالس کا اہتمام بہت ضروری ہے اور یہ مجالس خیر اور بھلائی سے، اللہ کی رحمت اور برکت سے بھرپور ہوتی ہیں. اس کے بعد شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمہ اللہ کی کتاب الدروس المہمہ لعامۃ الامہ، عام مسلمانوں کے لیے ضروری اسباق و دروس، اس کتاب میں ہم نے تیسرا جو درس ہے وہ مکمل کر لیا. تیسرا درس ایمان باللہ کے بارے میں تھا، اللہ رب العالمین پر ایمان کے بارے میں تھا اور اس پر ایمان کے 6 ارکان پر ہم نے مختصر اور جامع انداز میں گفتگو کرنے کی کوشش کی تھی. اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں رسولوں اور اسی طریقے پر آخرت کے دن اور تقدیر، اچھی بری تقدیر، ان تمام چیزوں پر الحمدللہ ہم نے گفتگو کی. اب یہ ہے ہمارے سامنے الدرس الرابع، چوتھا درس، اور یہ اقسام التوحید اور اقسام الشرک کے بارے میں ہے. شرک کے، توحید کے اقسام، توحید کی قسمیں اور شرک کی قسمیں، دونوں کی الگ الگ قسمیں اس میں بیان کی جائیں گی. چنانچہ شیخ رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، لکھتے ہیں الدرس الرابع، چوتھا درس، اقسام التوحید و اقسام الشرک، توحید کی قسمیں اور شرک کی قسمیں. بیان اقسام التوحید وہی ثلاثہ، توحید کی قسموں کا بیان، اور توحید کی 3 قسمیں: توحید الربوبیہ و توحید الالوہیہ و توحید الاسماء والصفات. الوہیت کی توحید، ربوبیت کی توحید اور اسماء و صفات کی توحید. کہتے ہیں اما توحید الربوبیہ، جہاں تک توحید ربوبیت کا سوال ہے تو کیا ہے وہ؟ فهو الایمان بان اللہ سبحانہ الخالق لکل شیء، اس بات پر ایمان کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا خالق ہے، والمتصرف فی کل شیء، اور ہر چیز پر اسی کا اقتدار ہے، لا شریک لہ فی ذلک، اور ان معاملات میں اللہ کا کوئی شریک، اللہ کا کوئی پارٹنر
نہیں ہے۔ یہ توحید ربوبیت ہے، یعنی اللہ کے رب ہونے میں آپ اللہ کو ایک مانیں، اور اللہ کے برابر ربوبیت کے معاملے میں اللہ کے افعال میں اللہ کے کاموں میں آپ کسی کو اللہ کے برابر نہ ٹھہرائیں۔ وَأَمَّا تَوْحِيدُ الْأُلُوهِيَّةِ توحید الوہیت کے بارے میں کہتے ہیں فَهُوَ الْإِيمَانُ بِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ هُوَ الْمَعْبُودُ بِحَقٍ، اس بات پر ایمان کہ اللہ رب العالمین ہی حقیقی معبود ہے، لا شریک لہ فی ذالک، اور معبود ہونے میں اس کا کوئی شریک نہیں، وَهُوَ معنى لا الہ الا اللہ، اور یہی معنی لا الہ الا اللہ کا ہے۔ لا معبود بحق الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے۔ حقیقی کا لفظ لگانا ضروری ہے کیونکہ اللہ کے علاوہ بہت ساروں نے باطل معبود بنا رکھے، تو باطل معبود تو موجود ہیں، اس لیے حقیقی کی نفی کرنی ضروری ہے۔ تمام کے تمام جو یعنی معبود موجود ہیں وہ سب کے سب باطل ہیں۔ حقیقی معبود کون ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات۔ فجمیع العبادات من صلاة وصوم وغیر ذلك یجب اخلاصها للہ وحدہ، لہذا جب وہی اکیلا حقیقی معبود ہے یعنی عبادت کا مستحق ہے تو تمام کی تمام عبادات، نماز، روزہ اور تمام اس کے علاوہ بقیہ تمام عبادات، ان تمام کا خالص اللہ کے لیے انجام دینا واجب ہے۔ ولا يجوز صرف شيء منها لغيره، لہذا تمام عبادات میں کسی ایک عبادت کو بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے انجام دینا جائز نہیں۔ یہ توحید الوہیت ہے۔ واما توحید الاسماء والصفات، اور توحید اسماء و صفات کیا ہے؟ فهو الايمان بكل ما ورد في القرآن الكريم او الاحاديث الصحيحة من اسماء الله وصفاته، کہ قرآن کریم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اللہ رب العالمین کی جتنی صفات، ایٹریبیوٹس، کوالٹیز جو ہیں، اور اسی طریقے پر اللہ کے نام وارد ہوئے ہیں، ان کا تذکرہ آیا ہے، ان تمام پر ایمان لانا، یہ ایک بات۔ وَإِثْبَاتُهَا لِلَّهِ وَحْدَهُ عَلَى الْوَجْهِ اللَّائِقِ بِهِ سُبْحَانَهُ، اور ان تمام صفات کو اللہ رب العالمین کی شان کے مطابق اللہ کے لیے تسلیم کرنا، اللہ کے لیے ثابت کرنا۔ ابھی اس کی تفصیل انشاءاللہ کچھ آئے گی۔ من غیر تحریف کیے بغیر، ولا تعطیل کیے بغیر، ولا تکییف کیے بغیر، کیفیت بیان کیے بغیر، ولا تمثیل مثال بیان کیے بغیر۔ یہ چار چیزیں ہیں، ان کی تفسیر انشاءاللہ آئے گی۔ عملا بقولہ تعالی، اللہ کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، آپ کہیے کہ اللہ ایک ہے، احد ہے، اور اللہ جو ہے الصمد ہے، اور اللہ نے نہ کسی کو جنا اور نہ اللہ سے کوئی جنا گیا، اور اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے، اللہ کا کوئی کفو، کوئی برابری والا نہیں۔ وقولہ تعالی، اور اللہ کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں، وہو السمیع البصیر، اور اللہ رب العالمین السمیع ہے اور البصیر ہے، سننے والا اور جاننے والا۔ وقد جعلها بعض اہل العلم نوعین، اور بعض اہل علم نے توحید کی دو ہی قسمیں بیان کی، ابھی 3 قسمیں بیان ہوئی نا آپ کے سامنے، ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات، تو بعض اہل علم شیخ کہتے ہیں کہ بعض علماء نے اس کی 2 ہی قسمیں بیان کی ہیں۔ وَأَدْخَلَ تَوْحِيدَ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ فِي تَوْحِيدِ الرُّبُوبِيَّةِ، 2 قسمیں کیسے ہوئیں؟ 3 قسموں میں سے 2 قسموں کو ایک قسم بنا دی گئی، توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات، اس کو ایک قسم مان لیا گیا، تو دوسری قسم کیا ہوئی؟ الوہیت۔ ولا مشاحۃ فی ذلک، اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، لأن المقصود واضح فی کلا التقسیمین، اس لیے کہ دونوں تقسیم میں باتیں تو تینوں کی ہو رہی ہیں، تو 3 الگ الگ ٹائپس کیجئے، یا 2 ہی قسموں میں 2 ہی ٹائپس میں آپ تینوں چیزوں کو شامل کر لیجئے، بات ایک ہی، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب آئیے تھوڑی سی تفصیل اس پر ہم پہلے بات کرتے ہیں، پھر شرک کی تقسیم پر ہم بات کریں گے۔ یہ جو توحید کی 3 قسمیں ہیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات، یہ تینوں جو قسمیں ہیں نا آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ ایک انسان موحد تب تک نہیں بن سکتا ہے جب تک وہ تینوں قسموں کی توحید پر ایمان نہ لائے۔ اللہ رب العالمین پر، اللہ کے رب ہونے پر ایمان لانا، اور اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات پر ایمان لانا، یہ انسان سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ وہ اسی رب کو، اور اسی رب کو جس کے یہ اتنے بہترین اور عمدہ قسم کے نام اور صفات ہیں، معبود تسلیم کرے۔ ورنہ کوئی انسان رب کسی اور کو مانے، معبود کسی اور کو مانے، تو یہ انسان کی عقل بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ لہذا
عقل کا بھی یہ تقاضا ہے کہ انسان رب جس کو مانے گا، اور وہ رب جس کی سب سے بہترین صفات ہیں، ان سے بہترین صفات کسی کے نہیں ہیں، اور جس کے سب سے بہترین نام ہیں، ان سے بہترین نام کسی کے نہیں ہیں، بھلا اس کے علاوہ اس کو چھوڑ کر کے اور کس کی عبادت کی جا سکتی؟ کون ہوگا جو اس سے بہتر ہے کہ اس کے سامنے جھکا جائے؟ جب اس سے بہتر کوئی نہیں ہے، وہی رب ہے، اور تمام اچھائیاں اسی کے لیے ہیں، تمام اچھے نام بھی اسی کے ہیں، اور تمام سب سے اچھے صفات بھی اسی کے ہیں، تو کون اس سے بہتر ہو سکتا ہے کہ جس کے سامنے جھکا جائے، جس کے لیے تذلل اختیار کیا جائے؟ عبادت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ عبادت کا معنی ہوتا ہے حقیر بن جانا، عاجزی اور انکساری اختیار کرنا، یہ عبادت کا معنی ہوتا ہے۔ تو توحید الوہیت کی حقیقت یہ ہے کہ انسان تذلل اختیار کرے، اپنے آپ کو ذلیل اور یعنی چھوٹا بنا کر کے اپنے اور تواضع اور عاجزی اور انکساری اختیار کرے، یہ عبادت کی روح ہے، یہی عبادت ہے۔ اور اس کے طریقے الگ الگ ہیں، عبادت، نماز وغیرہ تمام یہ طریقے ہیں، یہ تمام جو ہے راستے ہیں، لیکن عبادت کی روح کیا ہے؟ التذلل، عاجزی اور انکساری اختیار کرنا۔ تو انسان جب رب مان چکا ہے اور اچھے صفات اور اعلیٰ صفات کے متعلق یہ ایمان لا چکا ہے کہ وہ تمام کے تمام اسی رب کے ہیں، تو بھائی اس رب کو چھوڑ کر کے کون اس سے بہتر ہے کہ جس کے سامنے آپ چھوٹے بن جائیے اور آپ عاجزی اور انکساری اختیار کیجیے۔ مشرکین مکہ جو ہیں وہ اللہ رب العالمین کی توحید کو مانتے تھے، ربوبیت کے بھی قائل تھے، اسماء و صفات کے بارے میں بھی ان کا عقیدہ اتنا خراب نہیں تھا، ربوبیت کے قائل تھے۔ جتنے مشرکین ہیں مکہ کے وہ سب کے سب اس بات کے قائل تھے کہ اللہ رب العالمین ہی ہمارا خالق ہے، مالک ہے، روزی دینے والا، رزق دینے والا، بارش برسانے والا، پوری کائنات کو پیدا کرنے والا، خود ان کو پیدا کرنے والا۔ قرآن کریم میں جا بجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کا تذکرہ کیا۔ تو تمام مشرکین اللہ کی ربوبیت کے قائل تھے، اور اللہ رب العالمین کی جو صفات ہیں اور جو اسماء، جو نام ہیں اللہ کے بہترین اور عمدہ نام جو ہیں، وہ ان ناموں سے بھی واقف تھے، اور ان ناموں پر ان کا ایمان تھا۔ قرآن کریم میں اور احادیث میں آپ دیکھیے گا، مطالعہ کیجئے گا تو آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ صرف اور صرف ایک نام کے بارے میں، جیسا کہ علماء نے لکھا ہے، صرف ایک نام کے بارے میں ان کا اختلاف ملتا ہے، وہ بھی چند لوگوں سے، تمام اہل عرب سے نہیں، تمام مشرکین سے نہیں، چند لوگوں سے تکبر کی وجہ سے انہوں نے اللہ کا جو نام ہے الرحمن، اس کا انکار کیا تھا، الرحیم کا انکار نہیں کیا، پھر بھی یعنی صفت رحمت کا انہوں نے انکار نہیں کیا، ان کو معلوم تھا کہ اللہ رب العالمین صفت رحمت سے متصف ہے، اللہ رحم کرنے والی ذات ہے۔ تو مشرکین توحید ربوبیت کے بھی قائل ہیں، توحید اسماء و صفات کے بھی قائل، لیکن پھر بھی موحد ہوئے نہیں ہوئے، مشرک کے مشرک رہے۔ معلوم ہوا کہ توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات تبھی مفید ہو سکتا ہے جب آپ ان دونوں کے تقاضے کو پورا کریں، اور ان کا تقاضا کیا ہے؟ آپ جس رب کو مان رہے ہیں اور اچھے اور تمام اعلیٰ قسم کی صفات اور بہترین نام جن کے لیے تسلیم کر رہے ہیں، جس کے لیے، اسی کے سامنے سر جھکائیے اور اسی کو اکیلا اور تن تنہا حقیقی معبود تسلیم کیجیے۔ اور اسی کام سے مشرکین پیچھے رہے، چنانچہ مشرک کہلائے، موحد کے صف میں ان کو کھڑا نہیں کیا گیا، اور ان کے لیے دردناک یعنی جہنم اور اللہ کے عذاب کا اعلان کیا گیا۔ اور بعض علماء نے توحید کی انہی تین قسموں کو دو قسموں میں جو تقسیم کیا ہے، جس کا تذکرہ شیخ نے کیا، تو وہ کس اعتبار سے؟ علماء کہتے ہیں کہ توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات، اس میں یہ جو ہے نا، یہ چیزیں جاننے کی ہیں۔ آپ رب، اللہ آپ کا رب ہے اور اکیلا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے ربوبیت میں، یہ آپ نے جانا، ایمان لایا۔ اللہ کے بہترین اور اعلیٰ قسم کی صفات ہیں اور سب سے اچھے اچھے نام اللہ کے ہیں، یہ آپ نے جانا اور ایمان لایا۔ تو توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات، ان سے انسان کے علم کا تعلق ہے کہ نہیں؟ جہاں تک الوہیت کا تعلق ہے تو توحید الوہیت سے عمل جڑا ہوا ہے۔ توحید الوہیت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ عبادت کریں، ہے کہ نہیں؟ عبادت کریں، آپ نے جب معبود مان لیا ہے تو اس کے سامنے سر جھکائیں، عبادت انجام دیں۔ تو اس اعتبار سے علماء نے توحید کی ان تین قسموں کو دو قسموں میں تقسیم جو کیا ہے وہ ایسے ہی کیا ہے۔ ایک ہے توحید علمی، توحید علمی، اس میں دونوں قسمیں شامل ہیں، ربوبیت اور اسماء و صفات۔ اور ایک ہے توحید عملی، اس میں توحید الوہیت آتی ہے، اس میں توحید الوہیت آتی ہے۔ تو چاہے آپ توحید کو تین قسموں میں یہ تقسیم کریں یا توحید کو دو قسموں میں تقسیم کریں، بات ایک ہی ہے اور دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اسی لیے شیخ نے کہا کہ بعض علماء نے توحید کی تین قسموں کو دو قسموں میں تقسیم کیا ہے،
اور وہ دونوں قسمیں توحید علمی اور توحید عملی ہیں۔ سورۃ الفاتحہ انسان روز مرہ میں کم سے کم 17 مرتبہ تو پڑھتا ہی ہے۔ فرض نمازوں کی تعداد اگر گن لی جائے تو صرف ان کی رکعات کی تعداد، ہر رکعت میں آپ کو سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں تینوں قسمیں شامل ہیں، توحید کی تینوں قسموں کا تذکرہ سورۃ الفاتحہ کے اندر موجود ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، آپ نے رب ہونے کا اقرار کر لیا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، تمام جہانوں کا رب ہے، رب ہے، آپ نے اللہ کی ربوبیت کو مان لیا ہے کہ نہیں، یہ توحید ربوبیت ہو گئی۔ اس کے بعد الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے، اللہ کے نام اور اللہ کی صفات کا تذکرہ ہو گیا، توحید اسماء و صفات ہو گئی۔ اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، توحید الوہیت کا بیان ہو گیا۔ ہر روز صبح شام 17 مرتبہ انسان توحید کی تینوں قسموں کو یاد کرتا ہے، تینوں قسموں کو انسان یاد کرتا ہے۔ اللہ نے ایسا نظام بنایا ہے، شرک کے اللہ نے دروازے بند کیے ہیں، لیکن یہ انسان کی اپنی حرکتیں ہیں کہ وہ ان تمام یعنی توحید کی تینوں قسموں کو دن میں 17 مرتبہ دہرانے کے باوجود توحید کے مطابق عمل نہیں کرتا، شرک میں ملوث ہوتا ہے۔ تو یہ توحید کی 3 قسمیں ہیں، توحید الوہیت، توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات۔ اور آپ نے جانا کہ اصل جو معاملہ ہے وہ توحید الوہیت کا ہے نا، ربوبیت اور اسماء و صفات کے انکاری اتنے نہیں ہیں، اور وہ بگاڑ مشرکین کے اندر بھی نہیں تھا۔ اصل جو مسئلہ آ کر کے اٹکتا ہے وہ توحید الوہیت کے بارے میں آ کر کے اٹکتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرض نمازوں کے بعد توحید الوہیت کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ ذکر ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر لا حول ولا قوة الا بالله لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ لہ النعمة ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ آیا ہے نا، 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ آیا ہے۔ انسان نماز کے دوران بھی ان تینوں قسموں کا اقرار کر رہا ہے اور بار بار ان کو دہرا رہا ہے، اور نماز کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے اور آپ کا یہ طریقہ ہے کہ انسان توحید کی تینوں قسموں کو دہرائے۔ پھر اسی طریقے پر آپ دیکھ لیجیے سورۃ الناس، قل اعوذ برب الناس، انسان نے رب ہونے کا اقرار کر لیا۔ ملک الناس، انسان نے اللہ کو ملک مان لیا، اللہ کا نام ہے الملک، توحید اسماء و صفات ہو گئی۔ اور الہ الناس، لوگوں کا معبود، انسان نے اللہ کو معبود مان لیا، ہے نا۔ اس طریقے کی بے شمار آیتیں ہیں قرآن مجید کے اندر جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تینوں قسموں کو ایک جگہ بیان کیا ہے۔ اچھا، توحید اسماء و صفات کے بارے میں ہم نے جو باتیں پڑھی ہیں اس میں تھوڑی سی تفصیل جاننی ضروری ہے، جس کے بارے میں نے اشارہ ہی کیا تھا کہ بات آنے والی۔ شیخ کہتے ہیں توحید اسماء و صفات کے بارے میں فہو الایمان بکل ما ورد فی القرآن الکریم او الاحادیث الصحیحہ من اسماء اللہ و صفاتہ، اللہ کے وہ سب سے بہترین نام اور سب سے اعلیٰ صفات جو قرآن مجید میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں موجود ہیں، مذکور ہیں، ان پر ایمان لانا ہے اور ان کو اللہ رب العالمین کی شان کے مطابق اللہ کے ساتھ خاص کرنا ہے۔ شان کے مطابق کا کیا معنی ہوا؟ اس شرط کو لگانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ تاکہ اللہ رب العالمین کی مشابہت اللہ کی مخلوقات سے ختم کی جائے۔ دیکھیے، اللہ رب العالمین بھی سننے والا ہے، ہم بھی سنتے ہیں کہ نہیں، لیکن کیا ہمارا سننا اور اللہ رب العالمین کا سننا برابر ہے؟ جی نہیں، فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہم نقص کے ساتھ، کمی کے ساتھ، عیب کے ساتھ، خرابی کے ساتھ سنتے ہیں، ہے کہ نہیں، اور اللہ رب العالمین کمال کے ساتھ سنتا ہے۔ لہذا ہم جب یہ کہیں گے اللہ رب العالمین بہت زیادہ سننے والا ہے تو اللہ کی شان کے مطابق ہم یہ صفت اللہ کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ وہاں ہمارا عقیدہ کیا ہوگا کہ اللہ رب العالمین اپنی شان کے مطابق سنتا ہے، بغیر کسی کمی کے اور انتہائی یعنی پرفیکشن کے ساتھ، کوئی خرابی کمی عیب نہیں ہے اللہ رب العالمین کے سننے میں، اور اس کے سننے کی طاقت اور قوت اللہ رب العالمین کے شان کے مطابق ہے۔ اسی لیے شیخ نے یہاں یہ جملہ استعمال کیا ہے علی الوجہ اللائق بہ سبحانہ وتعالی، کہ بندے بھی سنتے ہیں، ایک مثال دے رہا ہوں میں، اور اللہ رب العالمین بھی سنتا ہے۔ بندے بھی معاف کرتے ہیں، اللہ بھی معاف کرتا ہے، بندے بھی رحم کرتے ہیں، اللہ بھی رحم کرتا ہے، لیکن کیا دونوں صفات دونوں ہمارے لیے اور اللہ رب العالمین کے لیے جو ہے وہ دونوں ایک ہی طرح کے ہیں؟ جی نہیں، ایک طرح کے نہیں، بلکہ زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اللہ اپنے شان کے مطابق ان تمام صفات سے متصف ہے، اور بندے
اپنے نقص اور کمی کے ساتھ ان صفات سے متصف ہیں۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بڑا بہترین رد کیا ہے ان باطل فرقوں پر جنہوں نے اسماء و صفات کے بارے میں کے باب میں گمراہی اختیار کی اور اللہ کے صفات کا انکار کر دیا۔ اور بہانہ کیا بنایا آپ جانتے ہیں؟ انہوں نے بہانہ یہ بنایا کہ اگر ہم نے یہ تسلیم کر لیا کہ اللہ سننے والا ہے، مان لیتے ہیں اس صفت کو لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اگر ہم نے یہ تسلیم کر لیا کہ اللہ سننے والا ہے تو بندہ بھی تو سنتا ہے، تو اللہ کے سننے اور بندے کے سننے میں ہم اگر یہ کہیں گے کہ اللہ بھی سننے والا بندہ بھی سننے والا ہے تو ہم نے بندے کو اللہ سے ملا دیا، اللہ کو بندے سے ملا دیا۔ یہ اشکال ان کے ذہن میں پیدا ہوا اور انہوں نے سرے سے یہ اعلان کر دیا کہ ہم اللہ کی صفات ہی کو نہیں مانتے، نہ مانیں گے اور نہ اللہ اور بندے کا مخلوقات کا ایک جگہ ہونا، ایک جیسا ہونا ہمیں ماننا پڑے گا۔ تو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے جو علمی دلائل ہے وہ تو ہے، وہ چھوڑ دیجئے، عقلی دلیل جو ان کے سامنے پیش کی، انہوں نے یہاں پہ عقل کا استعمال کیا نا، تو عقل سے ان کی پٹائی کی، کہا کہ عقل بھی تسلیم نہیں کرتی ہے کہ دو الگ ذات جو دو الگ الگ ذات اور جن کے دونوں کے اندر دونوں کی ذات میں بہت فرق ہو اور دونوں کی صفات میں بہت فرق ہو، وہ دونوں کسی بھی اعتبار سے ایک جیسے عقل بھی تسلیم نہیں کرتی۔ مثال جو ہے انہوں نے دی ہے، مثال سے آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ جیسے آپ یہ کہہ لیجئے ایک اونٹ ہے اور ایک چونٹی ہے، ایک اونٹ ہے اور ایک چونٹی ہے۔ ایک آدمی کہے کہ اونٹ کے بھی جسم میں پیر ہوتے ہیں اور چونٹی کے بھی جسم میں پیر ہوتے ہیں، تو عقل کیا کہتی ہے؟ کیا اونٹ کے پیر چونٹی کی طرح ہے؟ کیا چونٹی کے پیر اونٹ کی طرح ہے؟ نہیں، دونوں کے پیر ہیں، لیکن دونوں کے پیر دونوں کی ذات کے حساب سے ہے کہ نہیں؟ اونٹ کے پیر اونٹ کی جسامت کے حساب سے لمبے ہیں، چوڑے ہیں، گوشت پوشت اس میں بہت زیادہ ہڈی ہے، بہت مضبوط ہے، اور چونٹی کے پیر کمزور ہیں، چونٹی کی اپنی جسامت کے حساب سے، اس کی اپنی ذات کے حساب سے۔ تو یہ کیسے ہو گیا کہ اگر آپ نے اللہ کی صفت مان لی اور وہی صفت بندے کے اندر پائی گئی تو دونوں کو آپ نے، یعنی آپ کو یہ ماننے پر آپ یہ مانیں اگر کہ اللہ کے اندر بھی وہ صفت ہے جو بندے کے اندر ہے، جیسے سننا، تو یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ اور بندہ دونوں ایک جیسا ہو گیا؟ ہرگز نہیں۔ لہذا اسی لیے علماء یہ شرط لگاتے ہیں کہ اللہ کی جو صفات ہیں اگر وہی صفت بندے کے اندر بھی پائی جاتی ہے تو اس کی وجہ سے اللہ کی صفات کا انکار نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہ کہا جائے گا ہم اللہ کی صفات کو بھی مانتے ہیں اللہ کے شان کے مطابق، بندے کی صفات کو بھی مانتے ہیں بندے کے حساب سے، بندے کے مطابق۔ بندے کی اندر کمزوری ہے، نقص ہے، کمی ہے، خرابی ہے، اور بندے کے اندر جو ہے وہ پرفیکشن نہیں ہے، کمال نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے اندر پرفیکشن ہے، کمال ہے، وہ تمام چیزیں۔ تو اسی لیے شیخ نے کہا کہ وَإِثْبَاتُهَا لِلَّهِ وَحْدَهُ عَلَى الْوَجْهِ اللَّائِقِ بِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، اللہ رب العالمین کے شان کے مطابق ان تمام ناموں اور ان تمام صفات کو ثابت کیا جائے۔ اور 4 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، یہ تو کرنے کے کام ہوئے، اسماء و صفات کے متعلق کیا کرنے کے کام ہے ان کا پہلے تذکرہ کر دیا گیا کہ آپ کو ایمان لانا ہے ان تمام ناموں پر، ان تمام صفات پر جن کا تذکرہ قرآن و حدیث کے اندر ہے، ٹھیک ہے، اور ان تمام صفات کو اللہ کے ساتھ اللہ کے شان کے مطابق آپ کو تسلیم کرنا ہے، ماننا ہے، یہ کرنے کے کام ہیں۔ 4 کام ہیں جو نہیں کرنے کے، انہی کو شیخ نے ان الفاظ میں بیان کیا، من غیر تحریف ولا تعطیل ولا تکییف ولا تمثیل۔ یہ 4 کام نہیں کرنے۔ سب سے پہلی چیز ہے تحریف، آپ کو نہیں کرنی ہے۔ تحریف کا معنی کیا ہوا؟ اللہ کے کسی نام یا اللہ کی کسی صفت کا جو معنی ہے اس معنی کو آپ بدل دیں، اس سے کوئی اپنے حساب سے کوئی دوسرا معنی لے لیں آپ۔ جیسے گمراہ فرقوں نے اللہ رب العالمین کے ید کو ماننے سے انکار کیا۔ اللہ نے کہا خلقت بیدی، میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے آدم کو پیدا کیا، تو گمراہ فرقوں نے کہا نہیں، ہم ہاتھ نہیں مانیں گے، اور جو قرآن کی جو آیت ہے جس میں ہاتھ کا تذکرہ ہے ہم کہیں گے کہ وہاں ہاتھ سے مراد اللہ کی طاقت و قوت ہے۔ یہ تحریف ہے، یہ تحریف ہے۔ ہاتھ کا معنی ہاتھ ہوتا ہے، آپ نے کس دلیل کی بنیاد پر وہاں پہ وہ طاقت و قوت مراد لیا؟ طاقت و قوت تو ویسے ہی مراد ہے، لیکن ہاتھ کی نفی کیوں کر رہے ہیں آپ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف بیان کیا اور اللہ کی انگلیاں ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو تحریف نہیں کرنی، اللہ کے جتنے نام اور جتنی صفات ہیں وہ جیسے ہیں ویسے ہی ماننی ہے، تحریف نہیں کرنی، ان کا معنی چینج نہیں کرنا ہے۔ ولا تعطیل، تعطیل کہتے ہیں انکار کر دینے کو، انکار کر دینے کو۔ جیسے گمراہ فرقوں نے، ابھی جو میں نے مثال بیان کی، تو کچھ فرقے ایسے نکلے جنہوں نے اللہ کے تمام ناموں کا انکار کر دیا اور تمام صفات کا انکار کر دیا،
اور کچھ فرقے ایسے نکلے جنہوں نے کچھ چند ناموں اور صفات کو باقی رکھا، اکثر ناموں اور صفات کا انکار کر دیا۔ انکار بھی نہیں کرنا ہے آپ کو، تمام ناموں پر یقین رکھنا ہے، تمام صفات کا آپ کو اعتقاد رکھنا ہے۔ ولا تکییف، تیسرا جو نہیں کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ کیفیت نہیں بیان کرنی۔ اللہ رب العالمین کا ہاتھ ہے، لیکن کوئی انسان کیفیت بیان کرنے کے لیے بیٹھے کہ اللہ کے ہاتھ بھی انسانوں کی طرح ہے، گوشت پوچھ ہڈی اور اس کے اندر وہ نلیاں ہیں اور یہ کیا کہتے ہیں وہ خون بہ رہا ہے اور اس کو بھی کٹنے سے خون نکلتا ہے، یہ تمام چیزیں منع ہیں۔ کیفیت آپ نہیں بیان کر سکتے اس کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے اوپر مستوی ہے، بس اتنا ہی ایمان رکھنا ہے۔ کیسے مستوی ہے؟ جیسے ہم کرسی پر بیٹھتے ہیں، جیسے امام صاحب منبر پہ بیٹھتے ہیں، ویسے کیفیت نہیں بیان کرنی ہے آپ کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش سے پہلے آسمان پر اترتا ہے، نازل ہوتا ہے، تو کوئی آدمی کیفیت بیان کرنے کے لیے بیٹھے کہ جیسے انسان امام صاحب منبر پہ بیٹھ کے جب نیچے اترتے ہیں تو منبر کی جگہ خالی ہو گئی، جہاں امام صاحب بیٹھے وہاں وہ جگہ بھر گئی، تو کہیں کہ ویسے ہی اللہ رب العالمین عرش سے جب اترتا ہے عرش خالی ہو جاتا ہے، پہلے آسمان پہ اللہ تبارک و تعالیٰ آ جاتا ہے۔ کیفیت نہیں بیان کرنی ہے آپ کو، یہ بدعت، کیونکہ ہم کیفیت کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ ہم جس ذات کے بارے میں جانتے نہیں ہیں، جس کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، ہم جس صفت کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں اس صفت کے بارے میں خالی ہم نے سنا ہے، تو ہم اس ذات کے بارے میں جہاں تک ہماری عقل پہنچتی نہیں ہے اس کی صفات کے بارے میں اپنی زبان کیسے کھول سکتے ہیں؟ اب اگر یہی مثال لے لیجئے، یہ اونٹ اور چونٹی والی، ایک آدمی نے اگر کبھی اونٹ کو نہ دیکھا ہو، مان لیجئے کبھی اونٹ کو اس نے دیکھا نہیں، خالی چونٹی کو دیکھا ہے، کوئی آدمی اس کو آ کر کے خبر دے کہ ایک جانور ہے جو اونٹ اس کا نام ہے اور اس کے بھی پیر ہوتے ہیں، اب وہ آدمی قیاس کرنے کے لیے بیٹھے کہ ہاں جیسے چونٹی کے پیر ہوتے ہیں پتلے پتلے چھوٹے چھوٹے، ویسے ہی اونٹ کے بھی پیر ہوتے ہیں، تو یہ اس کا قیاس درست ہے؟ نہیں، کہے گا وہ آدمی کہ تم بے وقوف، تم نے اونٹ کو دیکھا ہے کبھی؟ جب دیکھا نہیں ہے، علم نہیں ہے تمہیں اس اونٹ کے بارے میں، اس کی کیفیات کے بارے میں، تم نے کیسے قیاس کر لیا کہ اس کے پیر ہمارے پیر کی طرح، چونٹی کے پیر کی طرح، اور اس کی کیفیت وہی ہے جو چونٹی کی کیفیت؟ لہذا کیفیت نہیں بیان کرنی۔ امام مالک رحمہ اللہ کا وہ بڑا مشہور قول معروف ہے اہل علم کے درمیان، کہا کہ الاستواء معلوم، اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے یہ معلوم ہے، والکیف مجہول، کیفیت یہ نہیں معلوم ہے، یہ مجہول اللہ نے رکھی، بتائی نہیں ہمیں، فالایمان به واجب، لہذا اس بات پر ایمان واجب ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، والسؤال عنہ بدعۃ، اور کیفیت کے بارے میں سوال کرنا کہ کیسے اللہ عرش پر مستوی ہے، یہ بدعت، یہ بدعت۔ تو شیخ نے کہا ولا تکییف، آپ کو کیفیت نہیں بیان کرنی۔ اور چوتھی چیز کیا ہے جو نہیں کرنے کی ہے؟ تمثیل، ولا تمثیل، مثال نہیں بیان کرنی۔ مثال وہی جو میں نے ابھی بیان کی کہ بھائی اللہ کے ہاتھ ویسے ہی جیسے بندوں کے ہاتھ، اور اللہ عرش پر ویسے ہی مستوی ہوتا ہے جیسے بندے جو ہے وہ کسی اونچی جگہ پر بیٹھتے ہیں اور پھر وہاں سے جب اترتے ہیں تو وہ جگہ خالی ہو جاتی۔ آپ کو مثال نہیں بیان کرنی۔ اور ان چار چیزوں کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کچھ علماء سو ہیں، وہ اللہ رب العالمین کو عرش پر مستوی نہیں مانتے، اور جب قرآن مجید کی آیات پیش کی جاتی ہیں، دلائل پیش کیے جاتے ہیں، تو وہ اب ان نقلی دلائل کے سامنے، نقلی دلائل یعنی قرآن و سنت کے دلائل، وہ نقلی اردو والا نہیں، وہ اصلی نقلی والا نہیں، نقلی دلائل یعنی جو نقل شدہ دلائل ہیں، یعنی کتاب و سنت سے نقل شدہ دلائل۔ تو قرآن و سنت کی جب دلائل ان کے سامنے نقلی دلائل پیش کیے جاتے ہیں تو وہ عقلی دلائل پیش کرتے ہیں۔ کیا؟ وہ کہتے ہیں بھائی یہ بتاؤ کہ اللہ رب العالمین کی ذات بڑی ہے، تم کہتے ہو اللہ عرش پہ مستوی ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ بتاؤ اللہ رب العالمین کی ذات بڑی ہے یا عرش بڑا ہے؟ وہ کہتے ہیں اگر تم یہ کہو گے اللہ رب العالمین کی ذات بڑی ہے تو ہم کہیں گے پھر عرش تو چھوٹا ہو گیا، تو چھوٹی چیز پر ایک بڑی چیز کیسے آ سکتی ہے؟ اور اگر تم کہو گے نہیں اللہ کی ذات چھوٹی ہے، عرش بڑا ہے، تو پھر تمہارا یہ کہنا کہ اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے، یہ تو باطل ہو گیا۔ یہ عقلی دلائل ان کی کتابوں میں لکھا ہے۔ کیا جواب ہے اس کا؟ جواب یہ ہے کہ آپ کو کس نے کہا اللہ رب العالمین کے متعلق عقل دوڑانے کو؟ پہلی بات تو یہ کہ اللہ عرش پہ مستوی ہے، مستوی ہونے کا قطعاً یہ معنی نہیں ہوتا ہے کہ اللہ عرش پہ بیٹھا ہوا ہے، ہرگز نہیں۔ سلف نے استوا کا جو معنی بیان کیا ہے ای علا وارتفع، بلند ہونا، استوا کا معنی ہوتا ہے بلند ہونا، بلندی پہ جانا، یہ معنی ہوتا ہے، بیٹھا ہونا یہ معنی ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو اولاً تو آپ نے یہاں خطا کی ہے کہ آپ نے استوا کا معنی جلوس لے لیا۔ اللہ رب العالمین کی مخلوق ہے عرش، اور اللہ اپنے مخلوق سے جدا ہے، عرش مخلوق ہے، وہاں مخلوقات کا سلسلہ اگر مان لیا جائے کہ ختم ہو گیا، اس کے بعد اللہ رب العالمین کی ذات، تو اللہ کی ذات عرش سے بائن ہے، الگ ہے، جدا ہے۔
عرش پر اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹھا ہوا نہیں ہے، لہذا یہ عقیدہ درست کر لینا۔ بعض اہل حدیث جو ہے عوام کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین عرش پر بیٹھا ہوا ہے۔ بیٹھا ہوا کس نے آپ کو کہا؟ اللہ عرش پہ مستوی ہے، بلند ہے، وہ وہاں مخلوقات کا سلسلہ ختم، جیسا کہ بہت سارے علماء نے لکھا ہے۔ اس کے بعد خالق کی ذات مبارکہ ہے۔ تو اولاً تو یہاں آپ نے خطا کی ہے کہ آپ نے اللہ کو بیٹھا ہوا مان لیا، اور یہی ماننے کی وجہ سے یہ تمام چیزیں آئی ہیں کہ اللہ بڑا کہ عرش چھوٹا، عرش بڑا کہ اللہ چھوٹا۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ اللہ کی ذات بڑی ہے کہ عرش چھوٹی ہے، یہ تمام باتیں اللہ رب العالمین کو خود نہیں معلوم تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم نہیں تھا، صحابہ کرام کو اس بات کا علم نہیں تھا، آپ کو کہاں سے ہو گیا؟ اگر یہ تمام باتیں درست ہوتی، آپ کے یہ تمام اعتراضات بجا ہوتے، تو یہ اعتراضات ہمارے اوپر اٹھنے سے پہلے اللہ کی ذات پر اٹھنے چاہیے۔ آپ کا یہ اعتراض ہمارے اوپر نہیں ہے، اللہ کی ذات پر ہے، کیونکہ ہم نے تھوڑی نا یہ آیت نازل فرمائی ہے الرحمن علی العرش استوى، یہ تو اللہ کی آیت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، اللہ کے رسول کی احادیث ہے، صحابہ کرام نے ان پر ایمان لایا۔ کیا کبھی صحابہ کرام نے ان عقائد کے بارے میں اس طرح کے اعتراضات کیے جو آپ کر رہے ہیں؟ لہذا ان تمام صفات کے بارے میں اور تمام اللہ کے بہترین جو اچھے اچھے نام ہیں ان کے بارے میں انسان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ وہ تمام اللہ کے شان کے مطابق اللہ کے ساتھ خاص ہیں، اور ان کی کیفیت ہم نہیں جانتے، ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں، ان کا انکار نہیں کرتے، اور ان کے معنی میں تحریف نہیں کرتے، ان کی کیفیت نہیں بیان کرتے، اور بندوں سے اس کی مثال، اس کی مشابہت بیان نہیں کرتے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ نے ایک ہی آیت میں دونوں چیزوں کو بیان کیا، کہا لیس کمثلہ شیء، اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں ہے۔ یہاں اللہ نے اس بات کا یعنی یہ پیغام دیا ہے کہ اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں ہے، لہذا اللہ کی نہ کیفیت بیان کرو نہ اللہ کی مثال بیان کرو۔ اور پھر آگے کیا کہا؟ وہو السمیع البصیر، اللہ نے اپنے دونوں ناموں اور دونوں صفتوں کو ثابت کیا ہے کہ وہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے، یعنی جب وہ کسی کی طرح نہیں ہے اس کی کیفیت مت بیان کرو، لیکن تب بھی وہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے، اس پر ایمان رکھو۔ اس کا معنی کیا ہے؟ کیسے ایمان رکھو؟ ایسے ایمان رکھو کہ اللہ رب العالمین سننے اور جاننے والا ہے، اور وہ اپنے شان کے مطابق سنتا اور جانتا ہے، انسانوں کی طرح نہیں۔ تو یہ چار چیزیں جو نہیں کرنے کی ہیں: تحریف، تعطیل، تکییف اور تمثیل۔ ایک اور چیز علماء بیان کرتے ہیں، تاویل۔ تاویل کا معنی بھی وہی ہوتا ہے، ظاہری معنی چھوڑ کر کے بہت دور کی کوڑی لا کر کے کوئی دوسرا معنی بیان کرنا، اور اس کی مثال بھی وہی ہے، وہ ید والی جو میں نے مثال دی ہے۔ اللہ نے جب ید کا لفظ استعمال کیا تو ید سے ید مراد ہے، ہاتھ سے ہاتھ مراد ہے، کوئی دوسری چیز مراد نہیں ہے۔ طاقت و قوت مراد لے لیں آپ، اللہ کے نازل ہونے سے اللہ کی رحمت نازل ہونا مراد لے لیں آپ، ہے نا؟ تو یہ جو ہے ان کے غلط اور باطل عقائد ہیں، یہ غلط اور باطل عقائد۔ اللہ نے یہ خبر دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخری پہر، رات کے آخری پہر میں آسمان دنیا پہ نازل ہوتا ہے، بس ایمان رکھنا ہے۔ اس بحث میں پڑھنا ہی نہیں ہے کہ عرش خالی ہو گیا، پہلا آسمان بھر گیا، یہ ہوا وہ ہوا، ہم کیسے اترتے ہیں ویسے ہی، آپ کو کس نے بتایا؟ لہذا صرف ایمان رکھنا ہے، اور ایمان کیسے رکھنا ہے؟ ایسے رکھنا ہے کہ یہ تمام صفات جن کا تذکرہ قرآن و حدیث میں ہے ہم اللہ کے ساتھ خاص کرتے ہیں، مانتے ہیں، اور یہ تمام صفات اللہ کے ساتھ اس کے شان کے مطابق مانتے ہیں، اس کے شان کے مطابق۔ اس کی کیفیت ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہ اس کے بارے میں ہم ڈسکس کرنے کے لیے بیٹھے۔ اور اس کی دلیل جو ہے شیخ نے بیان کی سورۃ الاخلاص، اس میں اللہ کی صفات کا تذکرہ ہے، الصمد ہے، الاحد ہے، اور اللہ کی یہ صفت ہے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس میں ولم یکن لہ کفوا احد میں اللہ نے اس بات کا پیغام دے دیا ہے کہ اللہ کی طرح کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ جب کوئی چیز ہے ہی نہیں تو مثال کہاں سے بیان کی جا سکتی؟ بھائی جب کوئی چیز انوکھی ہو، جو انوکھی ہے اس کی مثال کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر اس کی طرح کوئی دوسری چیز ہو تو وہ انوکھی رہے گی، یونیک رہے گی، وہ نہیں رہے گی۔ اللہ نے کہا لم یکن لہ کفوا احد، اللہ کی طرح کوئی چیز ہے ہی نہیں، اللہ بے مثال ہے، تو اس کی مثال کیسے بیان کی جا سکتی؟ یہ توحید اسماء و صفات ہے، اور اس طریقے سے ہم نے توحید کی 3 قسموں پر مختصر انداز میں گفتگو کی۔ اور توحید کی جو تیسری قسم ہے اسماء و صفات، اس کے بارے میں تھوڑی سی میں نے تفصیل بیان کی ہے، کیونکہ اس تعلق سے یعنی عام مسلمانوں میں گمراہی اور ضلالت تھوڑی زیادہ پائی جاتی ہے۔ اب اس کے بعد جو دوسرا حصہ ہے اقسام الشرک، شیخ کہتے ہیں وہ اقسام الشرک کی ثلاثہ، شرک کی 3 قسمیں ہیں، شرک اکبر و شرک اصغر و شرک خفی۔ شرک اکبر، شرک اصغر اور چھپا ہوا شرک خفی۔ تو انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ شرک اکبر، یہ شرک اکبر جو ہے انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔
شرک اصغر خارج تو نہیں کرتا لیکن پھر بھی وہ شرک اکبر ہے، شرک اصغر ہے، اور تمام کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اور شرک خفی جو ہے، چھپا ہوا شرک جو ہے، یہ شرک اکبر بھی ہو سکتا ہے، شرک اصغر بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ شرک اکبر بھی چھپا ہوا ہو سکتا ہے اور شرک اصغر بھی چھپا ہوا ہو سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے درس میں ان تینوں قسموں پر ہماری گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو دنیا میں جب تک رکھے توحید پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اور اسلام پر ہو۔ ھذا واللہ اعلم وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔